نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزانی گرامی وقار، اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک و کفر کے علاوہ جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت جسے چاہے گا اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ شرک اور کفر یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ کفر یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ میں روزہ کو نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو گیا، میں نماز کو نہیں مانتا ہوں کافر ہو گیا، حج کو نہیں مانتا ہوں کافر ہو گیا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں کافر ہو گیا۔ جو بھی چیزیں قرآن اور حدیث نص قطعی سے ثابت ہے اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ اور شرک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرانے، کوئی دو اللہ مانے یا کسی کو اللہ کا بیٹا مانے، غوثوں مانے، مادام مانے اللہ کا معاذ اللہ، تو وہ مشرک ہے، اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ رب العزت شرک و کفر کو معاف نہیں فرمائے گا، لیکن شرک و کفر کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دے گا۔ اب گناہوں کی دو کیٹیگری ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ ایک وہ حقوق ہیں جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک وہ حقوق ہیں جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ سے ریلیٹڈ جیسے کہ نماز یہ اللہ سے ریلیٹڈ، روزہ
یہ اللہ سے ریلیٹڈ ہے، حج یہ اللہ سے ریلیٹڈ ہے، زکات یہ اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں بھی دو قسم کے گناہ ہیں، ایک تو یہ کہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا، ایک یہ کہ صرف توبہ سے نہیں بلکہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، جو حقوق اللہ رب العزت سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جو حقوق بندوں سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کسی مومن بھائی کو کسی نے تکلیف دیا، کسی مومن بھائی کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، کسی مومن بھائی کو کسی نے مارا، تو جب تک وہ مومن بھائی اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ مسجد میں آ کر کتنے بھی توبہ استغفار کر لے، لیکن جب تک اس مومن بھائی سے معافی نہیں مانگی اللہ رب العزت نہیں معافی مانگے گا۔ جو حقوق بندوں سے ریلیٹڈ، لہذا ضروری مومن بھائی کو تکلیف دیا ہے، ستایا ہے، مارا ہے، گالی اس سے معافی مانگے، پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اس سے بھی معافی مانگنی ہے اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی، تب جا کر اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ لیکن جو گناہ، جو حقوق اللہ رب العزت سے ریلیٹڈ ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا، جیسے کہ کوئی اگر شراب پیا اور کسی دن اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی اور وہ توبہ کر لیا سچی نیت سے، سچے دل سے، تو اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی نے زنا کیا، تو اگر اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پر اسلامی لا امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، تو اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر اسلامی وہاں لا نہیں ہے، اسلامی قوانین نہیں ہے، تو وہ شرمندہ ہو، اپنے گناہ پر نادم ہو اور زنا سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے چوری کیا اور چوری سے توبہ کر لیا، تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن نماز جو ہے وہ صرف اور صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوگا۔ کوئی سوچے کہ میں پوری زندگی نماز نہ پڑھوں اور لاسٹ ایج میں توبہ کر لوں گا، معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ صرف توبہ استغفار سے معاف ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اسے روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ کسی نے پوری زندگی زکات نہیں ادا کیا اور سوچتا ہے کہ میں توبہ استغفار کر لوں معاف ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اسے زکات بھی دینی پڑے گی، پورے زندگی، پورے ہر سال کا کاؤنٹ کر کے اسے زکات بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ حقوق ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں جو صرف اور صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کا کفارہ، اس کی قضا بھی ضروری ہے، لازم۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر جہنم میں لوگ کسی وجہ سے جا رہے ہوں گے تو وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جا رہے ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، سورہ مدثر میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ما سلککم فی سقر، جب وہ جہنم میں ڈالا جائے تو سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ ہم قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولڈ مسجدیں ہیں انڈیا میں، آج بھی اس کے محراب پر فارسی کا یہ شعر لکھا ہوا ہے، روز محشر کے جا گداز ہوا، اولی پرشش کے نماز ہوا، محشر کا دن جو جان کو پگھلا دے گا، اتنی سختی ہوگی اس دن، سب سے پہلے، سب سے فرسٹ کوئسچن اگر ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں، اور بزرگان دین نے فرمایا
روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی نماز صحیح ہے اس کا سب کچھ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت بہت سارے گناہ کو چھپا لے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے نماز پڑھی۔ اگر نماز آپ نے پڑھی ہے تو دیگر ادر گناہ ہیں اللہ رب العزت اسے چھپا لے گا، اسے لوگوں میں ظاہر ہی نہیں کرے گا۔ لیکن جس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے تو پھر وہ ہر ایگزام میں فیل ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نہ جانے کتنے سالوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی، کسی کی 20 ایئرس کی چھٹی ہوئی، کسی کی 25 ایئرس کی چھٹی ہوئی، اور ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ شرک و کفر کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت سب کو معاف فرمائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب معاف فرما دیں۔ کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن سے اللہ رب العزت حساب تک نہیں لے گا اور کہے گا جاؤ بغیر حساب کے تم جنت۔ اللہ رب العزت ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل ہے۔ اگر بغیر حساب و کتاب کے جنت ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا بھی بڑی اچھی گزری، دنیا بھی بڑے عیش و آرام سے گزارا، اور بلا حساب اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمایا، بلا حساب و کتاب اسے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سزائیں کاٹنی پڑیں گی، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہے گا تمہیں سزائیں کاٹنی ہے، تم نے نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، اور سزا کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے صرف ایک روزہ 1 روزہ چھوڑا ہے تو 1 روزہ کی سزا 900 ایئرس تک جہنم میں کرنی پڑے۔ 900 ایئرس۔ یہ روزہ جو اسلام کا 2 نمبر کا پلر ہے، دوسرا ہے نماز کے بعد ہے، تو جب کوئی اسلام کے دوسرے پلر روزے کو چھوڑے اور ایک روزہ اگر چھوڑ دے تو اسے 900 ایئرس تک جہنم میں رہنا ہے۔ جس نے نمازیں چھوڑی اس کا کیا ہوگا؟ اس کی سزا کا ذکر ہی نہیں ہے، کتنے سال اسے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں ضرور آئے گا اگر وہ ایمان والا ہے، لیکن اسے سزا کاٹنی پڑے گی۔ 900 ایئرس تو چھوڑ دو، اگر جہنم میں 1 سیکنڈ بھی رہنا پڑے تو یقیناً وہ بہت بڑی سزا ہے۔ 1 سیکنڈ بھی ہم نہیں رہ سکتے ہیں اس جہنم میں۔ اے عزیزو، میرے دوستو، آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں کتنے سالوں کی چھوٹی ہوئی ہے لیکن انہیں کوئی فکر نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی قضا نماز کو پڑھ لیا کرو تاکہ بیلنس برابر ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں آخری عمر میں جا کر ہم اپنے نمازوں کی قضا کریں گے، جب وہ لاسٹ ایج میں پہنچتے ہیں تو وہ نمازیں جو اس وقت ضروری ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو قضا نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اگر تم پر نماز فرض ہو چکی ہے، بچوں سے یہ ہمیشہ کہیں کہ آج سے یہ عادت بنا دو، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی زندگی کی آخری عمر میں پہنچو اور تمہیں بھی اس وقت شوق ہو، اللہ رب العزت ہدایت دے کہ ہاں اپنے نمازوں کی ہم قضا کریں، تو تم اپنی نمازوں کی قضا کرنا تو دور کی بات، اس ایج میں تو تم اپنی اس وقت کی میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تو قضا نماز کیسے پڑھو گے؟ اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہوگی جو نماز کو چھوڑے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے کسی دن کی فجر چھوڑی ہے، کسی دن کی فجر چھوڑی ہے، اور جب اسے قبر میں رکھا جائے تو اب فجر کا جو ٹائم ہے
سپوز کیجئے جیسے 11:30 یا 11:45 تک. پھر اگر کسی نے ظہر چھوڑی ہے، ظہر کا جو ٹائم ہے 4 o'clock تک، ایک میں سپوز کیجئے ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے عصر کا جو ٹائم ہے وہ 6 o'clock تک ہے. تو اب کل قبر میں جب مرنے کے بعد اسے ڈالا جائے گا، جس دن کی اس نے فجر چھوڑی ہے جب تک کہ اس کی ٹائمنگ ہے تو صرف فجر کی سزا اسے ملتی رہے گی. فجر کی جتنی ٹائمنگ ہے اس وقت کی سزا فجر چھوڑنے کی وجہ سے ملتی رہے گی. ظہر کی جتنی ٹائمنگ ہے ظہر کی سزا ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اسے سزا ملتی رہے گی. اگر پھر عصر پڑھ لیا ہے تو اس وقت فرشتے عذاب دینے سے رک جائیں گے. اگر مغرب پڑھ لیا ہے تو اس وقت فرشتے عذاب دینے سے رک جائیں گے. لیکن پھر عشاء چھوڑی ہے تو عشاء پوری رات اس کا ٹائم ہے، فجر تک پوری رات عشاء چھوڑنے کی وجہ سے اسے سزا دیتے ہیں. اور جس نے ہر دن نمازیں چھوڑی ہوئی، جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو 24 آورس، وہ اپنا انجام جان کہ کس طریقے سے اسے سزا دیتے رہے گی. اور قبر کا عذاب جو ہے یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا اسٹیپ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جن کو قبر میں ڈالا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میت اور مردے جو قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں ان کے حالات کو اگر جان لے، وہ پوری زندگی مسکرائے گا نہیں، اس کے فیس پر کبھی اسمائل تک نہیں ہوگا. ایسی سزا قبر میں ملتی ہے میرے عزیزو. اگر کسی نے پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، پورے دن ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس کو کس طریقے سے سزائیں ملتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امت محمدیہ میں ایک آپشن اور بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ایج میں پہنچ گیا ہو، لاسٹ ایج گزار رہا ہو لائف کا، زندگی کا، اور بیماریوں میں وہ مبتلا ہو گیا ہے، اب اسے امید ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی صحت یاب ہوگا، ہیلدی ہوگا، بلکہ ہمیشہ بیمار رہے گا، تو وہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر دے کہ اس وقت اس کے لیے وہ نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہے تو قضا نماز کیسے پڑھے گا. تو اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دے. اور ایک نماز کا فدیہ، جو فدیہ ہوتا ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے، آلموسٹ 100 روپیز. اگر وہ فدیہ ادا کرتا ہے ایک نماز کا ایک فدیہ، اور فرض نمازوں کا صرف فدیہ ادا کرنا ہے، 5 فرض نماز ہیں اور ایک واجب ہے، یعنی 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہے. ایک دن کا فدیہ 600 روپیز ہوگا. اگر وہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کرے گا. لہذا اپنے بچوں کو یہ لاسٹ ایج میں ضرور نصیحت کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی نیک ہو اور اسے رحم آئے اپنے باپ پر، اپنے ماں پر، وہ اپنے باپ کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دے اور اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے. لیکن یہ بھی آپ سوچ لیں کہ جس کی کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ تو فدیہ اس کے بچے دے دیں گے، ادا ہو جائے گا. لیکن اگر دیکھے گا کہ میرے باپ کی، میرے پاپا کی، میرے ماما کی 20 ایئرس کی نمازیں چھوٹی ہے تو وہ پھر فدیہ دینے سے بھی رک جائے گا. لہٰذا میرے عزیز و میرے دوستو، یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسے آپ اپنی زندگی میں کمپلیٹ کر لیجئے. جب تک اللہ رب العزت نے صحت دیا ہے، آپ تندرست ہیں، اپنے نمازوں کی قضا کیجیے. اور ہر نماز کے بعد جو 5 ٹائمز کی نمازیں ہیں اس کے بعد اپنی قضا نماز کو ریپیٹ کیجیے، ارادہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیک چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اسے وہ مرنے سے پہلے نہیں کر پاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس نیک ارادے کو قبول فرما دیتا ہے. لہٰذا آپ ارادہ کرو آج سے کہ ہم اپنی نمازوں کو قضا کریں گے. آپ کوشش بھی کیجئے. سپوز کہ آپ کر نہیں پائے، مر گئے، لیکن آپ کا ارادہ پکا تھا، پختہ تھا، اللہ رب العزت ضرور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ
پہلے ارادہ کیجئے، نیت کیجئے۔ آج ہم بھی یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے جانے کے بعد اپنے مرحومین کے نام سے بڑے بڑے ایصال ثواب کراتے ہیں، بڑے بڑے ختم کراتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کھلائیے، بڑے بڑے ختم بریانی کھلاتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانے کا اتنا شوق ہے تو گھر میں پکا کے کھا لیجیے، عام دنوں میں آپ لوگوں کو کھلا دیجیے۔ لیکن آج ہر جگہ زیادہ تر یہی ہے کہ اخلاص نہیں، نیت سچی نہیں، دکھاوا ہے۔ 500 لوگوں کو ہم دعوت دیں گے، ختم کرائیں گے، لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے باپ کے نام سے، اس نے اپنے ماما کے نام سے بہت بڑا ختم کروایا۔ ہر کوئی تعریف پسند ہو گیا۔ اس سے ضروری یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا ختم، اتنا بگ ختم نہ کرائیں، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کے پاپا پر قرض ہیں، جو نمازیں آپ کے ماما پر قرض ہیں، ان نمازوں کا فدیہ ادا کریں، ان نمازوں، ان روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے پاپا کی طرف سے کسی کو حج بدل کرا دیں، بجائے یہ کہ آپ ایک بگ ختم کریں، بگ ایصال ثواب کریں، اس سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ ایصال ثواب بھی کرائے، ختم بھی کرائے اور نمازوں کا فدیہ بھی کرے۔ لیکن ان بڑے ختم اور ایصال ثواب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہاں آپ کئی 1000 روپیز اس کھانے میں خرچ کر رہے ہو، اگر آپ 5 لوگوں کے ساتھ بھی اگر آپ ختم کرتے ہو تو وہی ثواب ملے گا جو 500 لوگوں کے ساتھ کرتے ہو۔ وہی ایصال ثواب آپ کے پیرنٹس کو پہنچے گا، آپ کے مرحومین کو پہنچے گا، جو 5 لوگوں کے ساتھ کرتے ہو اور جو 500 لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، کوئی ڈفرینٹ نہیں۔ آپ پر ضروری ہے کہ 5 لوگوں کے ساتھ اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر لیں، اور جو 500 لوگوں کے کھانا کھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان پیسوں کا اپنے ماں باپ کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کریں، روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ زیادہ پسند ہے، یہ زیادہ محبوب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لہٰذا زندگی رہتے ہوئے آپ اپنی نمازوں کو ضرور بے ضرور کمپلیٹ کر لیں، اور اگر اللہ نے صحت دیا ہے تو اسی صحت کے درمیان ہی اپنی نمازوں کو پوری کریں، ورنہ آخری ایج میں جب انسان پہنچتا ہے اور موت بالکل قریب آ چکی ہوتی ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک پیر قبر میں پہنچ چکا ہے۔ اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے لائف میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کروں، اپنے نمازوں کی قضا کروں، تو وہ اس وقت کی جو نمازیں ہیں اسے نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو قضا نمازوں کو کیسے ادا کرے گا؟ نیت کرو، ارادہ کرو۔ اللہ رب العزت تو غفور رحیم ہے، وہ ہر گناہ کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کیجئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی خیر، نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ جب کوئی اللہ رب العزت کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت ہے جو 70 ماؤں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور کوئی ماں اپنے بیٹے، اپنے زوفوں، اولاد کو جتنی جلدی معاف نہیں کرتی ہے، جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو کوئی ماں جتنی جلدی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو معاف نہیں کرتی ہے، اللہ رب العزت اس سے پہلے اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، آپ کو نادم ہونا پڑے گا۔ جب آپ گناہ کریں، ہوتا ہے آپ فجر میں سوئے رہ گئے، آپ کی نماز چھوٹ گئی، آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے، زندگی میں آپ اس طریقے سے بزی ہو گئے کہ آپ کی کسی وقت کی نماز چھوٹ گئی، آپ اپنے بزنس میں بزی ہیں، آپ دوسرے کاموں میں بزی ہیں، آپ کی مغرب چھوٹ گئی، آپ کی عصر چھوٹ گئی، لیکن آپ ان نمازوں کے چھوٹنے پر افسوس کریں۔ آج جب فجر میں آپ سوئے رہ گئے، جب اٹھے تو افسوس کریں کہ میری ایک نماز چھوٹ گئی۔ آپ کی اگر بزنس کے بزی ہونے کی وجہ سے، بزنس میں بزی ہونے کی وجہ سے
اگر آپ کی ظہر چھوٹ جاتی ہے، اثر چھوٹ جاتی ہے، آپ افسوس کریں. یہ اس طریقے سے جب آپ افسوس کریں گے اپنے نمازوں کے چھوٹنے پر، تو یہ ایکسپیرینس ہے بزرگان دین کا. اللہ رب العزت ان نمازوں کے ادا کرنے کی آپ کو زندگی میں ضرور توفیق دے دے گا. لیکن اگر آپ نمازوں کے چھوٹنے پر افسوس نہیں کرتے ہیں، گناہ ہو جانے پر افسوس نہیں کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں چلو گناہ کریں گے، پھر ہم توبہ کریں گے، پھر معافی ہو جائے گی، پھر گناہ کریں گے. یقیناً آپ پوری لائف جو ہے گناہ کرتے رہیں، توبہ کریں، اللہ رب العزت معاف فرمائے گا. گناہ کرتے رہیں، توبہ کریں، اللہ رب العزت معاف فرمائے گا. لیکن آپ ایسی طریقے سے بار بار زنا کریں پھر توبہ کریں، زنا کریں پھر توبہ کریں، ایک ہی گناہ کو آپ کنٹینیو کرتے رہیں اور پھر توبہ کریں، استغفار کریں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت توبہ کی بھی توفیق نہیں دے گا، آپ کو استغفار کی بھی توفیق نہیں دے گا. اور یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر بار معاف فرما دے گا، تو یقیناً ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کفر تک پہنچ جائیں گے، اپنے ایمان کو ہاتھوں سے دھو بیٹھیں گے. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، اپنی زندگی اور اپنی لائف، اور آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، ہیلدی رہنا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اسی ایج میں اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کر لو، ورنہ آپ سوچو کہ کل قیامت کے دن زیادہ اگر کسی بات کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی بلکہ نماز ہوگی. جس کی نماز صحیح ہوگی اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو چھپا لے گا. اگر روزے اس نے چھوڑے اس کو بھی معاف فرما دے گا. اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما دے گا. اگر اس نے شراب پیا ہے اسے بھی معاف فرما دے گا. اگر اس نے زنا کیا ہے اسے بھی، صرف نماز کی وجہ سے. لیکن اگر کسی نے نماز چھوڑی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، اس نے اور نیکیاں کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ صرف نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگی باقی رہتے ہوئے اپنے نمازوں کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.